بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن نے اعلان کیا ہے کہ جن افغانیوں پر امریکہ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں وہ وطن واپس آ جائیں۔ وہ افغان بھی واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے امریکی مقاصد کے لیے اسلامی نظام کو نقصان پہنچایا۔ افغان قائم مقام وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ واپس آنے والوں کو کسی زیادتی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ طالبان کے امیر ہیبت اللہ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغان طالبان کی جانب سے یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان سمیت 12 ممالک پر وسیع سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت افغان شہریوں کا امریکہ میں مستقل یا عارضی قیام تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان نے اگست 2021 میں کابل پر قبضہ کر کے بیشتر افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جس کے بعد ہزاروں افراد ہوائی اڈوں، ایران اور پاکستان کی سرحدوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ چائنا نے ایک اہم تجارتی فیصلہ کیا ہے جو بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر چائنا نے پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد اب بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ آٹو انڈسٹری میں چائنا پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر دیا ہے اور بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری متاثر ہونے سے صنعت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی کے چینی فیصلے کے بعد بھارت کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، جس کے باعث بھارتی آٹو انڈسٹری کا شور سنائی دے رہا ہے۔ صنعت کاروں نے حکومت سے فوری مداخلت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ چینی اقدام سے بھارتی کارخانوں کی بندش کے خدشے کے ساتھ ساتھ روزگار پر بھی منفی اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ چائنا کی پابندی سے مودی سرکار کے میک ان انڈیا کے دعووں کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ چائنا کے اقدام سے بھارت کی صنعتی خود مختاری پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے اور ایک بار پھر بھارتی صنعت غیر ملکی رحم و کرم پر آ چکی ہے۔ بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں اور روایتی آٹو پروڈکشن کا دار و مدار دوستو انہی نایاب دھاتوں پر ہے اور چائنا دنیا بھر میں ان دھاتوں کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ انڈین اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر متبادل نہ ملا تو بھارت کی آٹو انڈسٹری کو مزید بڑے معاشی نقصانات کا سامنا ہوگا۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ کیا مودی سرکار چینی انحصار سے نکل پائے گی؟ بظاہر یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ میڈ ان انڈیا کے نعرے کی حقیقت چائنا ہی کی مرہون منت ہے۔ روس نے دوستو یوکرین کے دارالحکومت کیف یا کیف پر جنگ کے آغاز سے اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے۔ کیف یا کیف میں ایک فوجی فضائی اڈے کو روس نے نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی حملے کا مرکزی ہدف وہ فضائی اڈا تھا جو یوکرین کی مغربی سرحد کے قریب واقع ہے، جو یوکرین کے دارالحکومت کیف یا کیف کے نزدیک واقع ہے۔ دوستو لفظ کیف یا کیف اپنے طور پر اس کو درست کر لیجئے، کیونکہ بہت سے چینل اس کو کیف بھی پڑھتے ہیں اور کچھ چینل اس کو کیف پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ نہ تو عربی کا ہے، نہ انگلش کا اور نہ اردو کا، یہ تو روس یا یوکرینی زبانوں کا ہی کوئی لفظ ہے۔ اس لیے ہم گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ کیف صحیح ہوگا یا کیف صحیح ہوگا۔ اسی طرح لفظ یوکرین کو دوستو کچھ چینل والے یوکرائن بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ یوکرین پڑھتے ہیں۔ بہرحال یوکرین کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی حملے کا مرکزی ہدف وہ فضائی اڈا تھا جو یوکرین کے مغربی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے تھا یہ حملہ۔ وہاں کچھ مقامات پر حملے کامیاب ہوئے ہیں، تاہم یوکرین نے نقصان کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کو صرف ایک دن میں دوستو 27 ارب ڈالر کا مالی نقصان اٹھانا پڑا، جب ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔
یہ گراوٹ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک عوامی تنازع کے بعد سامنے آئی، جس کے نتیجے میں ٹیسلا کے مارکیٹ ویلیو میں $150 ارب کی کمی ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کی کمپنیوں کو دیے جانے والے سرکاری معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دی، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ تاہم ٹیسلا کے شیئرز میں معمولی بہتری دیکھی گئی اور بعد میں کاروبار میں 0.8% اضافہ بھی دیکھا گیا۔ بھاری نقصانات کے باوجود دوستو، ایلون مسک اب بھی دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہے، جن کی مجموعی دولت $388 ارب بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر فیس بک کے بانی ہے، جن کی دولت $236 ارب ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی مجموعی دولت کا تخمینہ $5.4 ارب ہے اور وہ 699 نمبر پر موجود ہیں۔ نسل کشی یا جنگی جرم، فرانسیسی عدالت میں غزہ بمباری پر تاریخی مقدمہ شروع ہو چکا۔ فرانسیسی عدالت نے پروسیکیوٹر نے غزہ میں امداد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات پر نسل کشی میں معاونت یا نسل کشی پر اکسانے کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ان الزامات کا تعلق مبینہ طور پر فرانسیسی نژاد اسرائیلی شہریوں سے ہے، جنہوں نے گزشتہ سال امدادی ٹرکوں کو غزہ پہنچنے سے روکا تھا۔ یہ دوستو پہلا موقع ہے کہ فرانسیسی عدلیہ نے غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی باقاعدہ تفتیش شروع کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے حالیہ فیصلوں میں اسرائیل کو پابند کیا تھا کہ وہ غزہ میں ممکنہ نسل کشی کو روکے اور امدادی سامان کی رسائی یقینی بنائے۔ مودی سرکار کے دور حکومت میں سینسرشپ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آزادی اظہار جرم اور اختلاف رائے گناہ بنا دیا گیا ہے۔ مودی کے دور حکومت میں اختلاف رائے کو گناہ سمجھا جانے لگا ہے اور میڈیا، تعلیمی ادارے، حتیٰ کہ عدلیہ بھی خوف کے سائے میں کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران آزادی اظہار کو بھی جرم بنا دیا گیا ہے۔ مودی حکومت نے آپریشن سندور کی ناکامی کو چھپانے کے لیے آزادی اظہار کو نشانہ بنایا۔ اس آپریشن کی ناکامی پر نیوز ویب سائٹ دا وائر نے بھارتی طیارہ گرنے کی درست خبر شائع کی، جس کے بعد مودی حکومت نے اس پلیٹ فارم کو بند کر کے پورے میڈیا کو خاموش رہنے کا پیغام دے دیا۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بھارت دنیا میں آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں 180 ممالک میں سے 151ویں نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ مودی حکومت اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے اب تک 8000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر چکی ہے۔ مودی حکومت نے ممتاز مسلم اسکالر علی خان کو جنگ مخالف پوسٹ پر گرفتار کیا اور ان کے سچ کو فرقہ واریت قرار دے کر جیل بھیج دیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنٹسٹ پروفیسر اجے خان نے کہا کہ مودی راج میں اب صرف خاموشی محفوظ ہے، رائے دینا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں لوگ حتیٰ کہ نجی محفلوں میں بھی اپنی رائے دینے سے گریز کرتے ہیں۔ او پی جندل گلوبل یونیورسٹی کے پروفیسر دیپا نشو موہن نے میڈیا کو بتایا کہ مودی حکومت نے آپریشن سندور کو ایک سیاسی ڈرامہ بنا کر انتخابی فائدے کے لیے استعمال کیا اور قومی سلامتی جیسے حساس معاملے کو ووٹ بینک میں بدل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ بھی اب حکومت کی زبان بول رہی ہے اور قومی سلامتی کے نام پر اظہار رائے کو بند کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تقریباً 10 سال بعد کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اپریل 2015 میں کینیڈا کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت اسٹیفن ہارپر کینیڈا کے وزیر اعظم تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2023 میں انڈیا کا سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو مارنا انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات کو کشیدہ کر گیا تھا۔ انڈین ماہرین کیا کہتے ہیں کہ جس انداز میں امریکہ کینیڈا سے برتاؤ کر رہا ہے، اس کے تناظر میں انڈیا کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دور حکومت میں انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات خاصے خراب ہو گئے تھے۔ جسٹن ٹروڈو نے ستمبر 2023 میں کینیڈین پارلیمنٹ میں ہردیپ سنگھ کو مارنے میں انڈیا کے ملوث ہونے کا واضح الزام عائد کیا تھا۔
اور انڈیا نے ہمیشہ کی طرح اس الزام کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اس کے محرکات سیاسی ہیں۔ انڈین تجزیہ کار رونا رو رہے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو کے والد بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ خود سب سے کم عمر وزیر اعظم بنے، لیکن اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت مشکل صورتحال میں لے آئے۔ انڈین تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو نے اپنے داخلی فائدے کے لیے تعلقات کو خراب کیا اور پھر اسے ایک بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا۔ دوستو، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مودی کیا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے داخلی فائدے کے لیے اپنے فوجیوں تک کو مروا دیتا ہے۔ دوستو، انڈین تجزیہ کاروں کا ذرا اعتماد دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو داخلی سیاست میں الجھے ہوئے تھے۔ اب مارک آئے ہیں، وہ یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا اقتصادی منصوبہ انڈیا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ واہ کیا بات ہے! جس ملک کے 80 کروڑ عوام بھوکے مر رہے ہوں، ان کے بغیر اقتصادی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں جب وزیر اعظم مارک سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کو مارنے میں انڈیا ملوث تھا، تو کینیڈین وزیر اعظم نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو یہ ایک قانونی عمل جاری ہے اور ان معاملات میں تبصرہ کرنا درست نہیں ہے جو ابھی کینیڈا میں تفتیش کے مراحل میں ہے۔ تو دوستو، انڈین تجزیہ کاروں نے اسی پر گیس لگا لیا کہ آنے والے وقت میں تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ پنجابی کینیڈا میں تیسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ کینیڈا کی کل آبادی کا 1.3% پنجابی بولتا اور سمجھتا ہے۔ پنجاب کے بعد دوستو دنیا میں سب سے زیادہ سکھ کینیڈا میں بستے ہیں۔ کینیڈا میں پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، اس لیے اس اجلاس کے دوران مظاہروں کا بھی امکان موجود ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دینا ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ کینیڈا میں مقیم سکھوں کے ساتھ غداری ہے، اور صرف کمیونٹی ہی نہیں، یہ کینیڈا کی اقدار سے بھی غداری ہے کہ ایسے بندے کو یہاں بلایا جائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔